بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذوالحج یعنی بقرہ عید کا چاند نظر آتے ہی جو شخص یہ عمل یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کی طرح اس بندے کا مقدر، اس کی تقدیر، اس کے نصیب کو چمکا دے گا۔ وہ بندہ اگر غریب ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا امیر، اتنا غنی بنا دے گا کہ محلے میں شاید ہی اس جیسا کوئی شخص جو دوسرا شخص امیر ملے۔ یہ عمل نہایت مجرب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک ہے۔ جو کوئی قرضے کی ادائیگی کی نیت سے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرضے کی ادائیگی کا بہت جلد انتظام فرما دے گا۔ جو شخص چاروں طرف سے مایوس ہو چکا ہو، پریشانیوں نے اس کو گھیر رکھا ہو، کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے، امیر بنا دیتا ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، یعنی کہ ان 10 راتوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، جو پہلا عشرہ ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس میں مسلمانوں کی وہ دو بڑی عبادتیں ہیں۔ مسلمانوں کا اہم فریضہ جو ہے، سب سے پہلا فریضہ ہے وہ حج ہے، اور دوسرا اہم فریضہ جو ہے وہ قربانی ہے۔ حج ادا کرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پہلے عشرے میں، یعنی ذوالحج کے پہلے عشرے میں اگر کوئی شخص ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے جہاد سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر اندازہ لگائیں کہ اس عشرے کی کتنی فضیلت ہے۔ اسی طرح جو شخص 9 ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے 2 سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے۔ 1 سال کے پچھلے، یعنی ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک اگلے سال کے جو ہے وہ پورے 1 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کو چاند کو دیکھ کر اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے، اپنی تقدیر کو چمکانے کے لیے، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے غنی کر دے گا، مال سے بھی اور دل سے بھی۔ یہ 2 چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اگر مال و دولت والا انسان ہے، اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ غریب ہے، اس کا دل تنگ ہے، تو اس کا جو ہے اس کی امیری اور اس کا جو دولت ہے وہ اس بندے کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بہت زیادہ جو دل کا غنی ہے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ مال و دولت نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کا دل بھی امیر کر دے گا اور آپ کو مال و دولت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ عمل آپ جو ہے وہ ضرور کریں، لیکن جب آپ اپنے گھر میں یہ عمل کریں، آپ کے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے، کیونکہ اس عمل خاص عمل جو ہے اس کے کرنے سے جو ہے وہ رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل کی خاص باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ عمل کرتے ہی جو ہے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ان اثرات کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ پھر آپ کی روزی کے متعلق، حاسدوں کے شر کے متعلق بے فکر ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے وظیفہ کرتے وقت رازق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنا ہے، وظیفے کو اپنا رازق تسلیم نہیں کرنا۔ وظیفہ جو ہے وہ آپ کا رازق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی وظیفہ جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، کیونکہ وظیفہ آپ کو ایک وسیلہ ہے اللہ کے قرب کا، اور رازق جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ بات دل میں بٹھا لینی ہے آپ نے کہ ہم صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور وظیفے کا خیال دل میں نہیں لانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز توبہ اور پکا عہد کرنے کے لیے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے، اور یہ پکا عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد آپ نے جو ہے وہ حرام کا لقمہ نہیں کھانا اور حرام کی روزی جو ہے وہ اختیار نہیں کرنی۔ یہ نفل آپ وظیفہ پڑھنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وظیفہ کرنے کے بعد بھی، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ضرور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے اہم کام ہے یہ،
اور یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حصہ آپ نے ضرور نکالنا ہے۔ اس سے گھر سے نحوست اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنا کماتے ہیں وہ کدھر جاتا ہے، ادھر سے مال آتا ہے ادھر سے خرچ ہو جاتا ہے، مال میں کوئی برکت نہیں ہے، تو وہ لوگوں کا شکوہ شکایت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورا سال اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق آپ کے بند دروازوں سے بھی اندر داخل ہو جائے گا۔ اور یہ کلمات آپ نے کتنی دفعہ 450 دفعہ پڑھنے ہیں۔ یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا، مختصر سا وظیفہ ہے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کم یا زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے وظیفہ جو ہے وہ پھر صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ جیسے ایک تالا ہے، اور اگر آپ اس کے چابی کا ایک دندانہ زیادہ کر دیں یا کم کر دیں گے تو اس سے تالا نہیں کھلے گا۔ وظیفے کا بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ وظیفہ صحیح طریقے سے صحیح تعداد میں ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے مقدر کا تالا جو ہے وہ کھل جائے گا۔ پڑھنا اس طرح ہے کہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورۃ الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ، تو آپ نے یہ جو صورت ہے یہ ضرور پڑھنی ہے۔ یہ 2 یا 3 منٹ لگیں گے آپ کو یہ صورت پڑھنے میں، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اور اس صورت کے اول و آخر میں 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کر کے سو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا یہ عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود شریف، اس کے بعد آپ نے 450 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے 450 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ تو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے خلوص دل سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ 1 دفعہ پڑھنی ہے سونے سے پہلے، 3 دفعہ درود شریف اول و آخر کے بعد، اور پھر آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے اتنی آسانیاں کریں گے، اتنی آسانیاں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے لیے رزق ایسے ایسے دروازے توڑ کے آئے گا، آپ کے گھر میں داخل ہوگا، اور آپ سے زیادہ امیر شخص اس پورے علاقے میں نہیں ہوگا۔ اب اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے دن سے آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، آپ کا جو ہے وہ اگلے دن سے رزق میں اضافہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک مجرب عمل ہے اور اس سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حصہ نکالنا شروع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں تو اس میں سے آپ نے 5 روپے جو ہے وہ اللہ کے نام کے نکالنے ہیں، اور اگر آپ 1000 روپیہ کماتے ہیں تو اس میں سے آپ 50 روپے یا جتنا آپ کی توفیق ہو، جتنا آپ نکالنا چاہتے ہیں آسانی سے، آپ اللہ کا حصہ اس میں سے نکالیں اور علیحدہ جمع کرتے جائیں۔ پھر جب یہ پیسے زیادہ ہو جائیں، 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد، تو آپ نے غریبوں میں، مسکینوں میں، یا پھر مساجد میں، جہاں آپ آسانی سے خرچ کرنا چاہیں آپ اس میں خرچ کریں۔ لیکن آپ نے خلوص نیت کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے یہ عمل جو ہے وہ مسلسل آپ نے جاری رکھنا ہے اگلے سال تک۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں تو ساری زندگی محتاجی نہیں ہوگی، اور آپ جتنا امیر پورے علاقے میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ یہ عمل ضرور کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔